کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے۔ مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ سورہ یاسین آج کل مردوں پہ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے۔ شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین، اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین۔ ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں۔ یہ سورہ یاسین میں ہے نا کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 قاصد گئے تھے کسی قوم کو سمجھانے کے لیے، تو وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ۔ قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی قتل کیا ہے اس کو، قال یا لیت قومی یعلمون، اس کی الفاظ کیا اس کی زبان سے نکلے، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دی اور مجھے کتنی عزت دی ہے۔ یعنی قوم تو سمجھ رہی ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی اور میں کتنے مزے میں ہوں، تو یہ سارے ایمان لے آئیں۔ سورہ یاسین کو صبح و شام پڑھنے کی فضیلت۔ شہزان نسیم کشمیر سے۔ سورہ یاسین کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے گا شام تک اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو رات کو پڑھے گا تو رات سے صبح تک اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ کیا یہ فضائل درست ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا صبح پڑھنے کی یا رات پڑھنے کی، یہ ضعیف اور سند کے لحاظ سے بہت کمزور احادیث ہیں۔ اب بعض علماء کی رائے چونکہ یہ تھی کہ ضعیف احادیث بھی فضیلت میں بیان کرنے میں اور کوئی حرج نہیں ہے، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف تھا، تو وہ اس لیے انہوں نے فضائل اعمال میں بہت ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں تو بہت سی ضعیف حدیثیں بھی لائے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح احادیث اتنی ہیں، ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو ضعیف تک جانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا، تو بہتر یہی ہے کہ فضائل کے باب میں بھی جو صحیح حدیث ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث۔ لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا، کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے۔ کیا ہر روز قبرستان میں صبح کے وقت قبر والوں کے لیے سورہ یاسین پڑھنا جائز ہے؟ بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو وہ کام کرنا چاہیے پراپر معمول بنا کے جس کا کوئی ثبوت ہو۔ کیا ہر روز قبرستان میں؟ تو اس لیے یہ بالکل فضول عمل ہے۔